نے تنخواہ دار کی تنخواہ 39,000 سے 41,000 کر دی، تو سر ساتھ میں ان سب کو ایک ایک الماری ایک تجوری بھی تو دے، اتنا پیسہ ہی رکھیں گے کہاں؟ یہ جو خزانہ جمع کریں گے اس دور میں، تو ان سارے ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو کچھ نہ کچھ جمع کرنے کے لیے تجوریاں بھی ضرور فراہم کی جائیں۔ تو سر سینیٹرز کو، چاہے وہ وزیر خزانہ ہو، ڈپٹی پرائم منسٹر ہو، میرا پسندیدہ لا منسٹر ہو، سر ان کو الیکشن لڑوائے، ہر سینیٹر کو ایک بار ضرور الیکشن لڑائیں، انہیں لگ پتا جائے کہ عوام جوتے کیسے مارتی ہے، عوام حساب کیسے لیتی ہے، عوام جو ہے وہ اپنا کیسے احتساب کرتی ہے۔ پٹیل صاحب، ہمارے آنریبل سینیٹر سارے قابل احترام ہیں، سر میرے لیے بھی ہے، میں نے کہا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور جس کے لیے کہا کبھی اچھے کبھی برے لگتے ہیں، میں دل میں تو رکھتا نہیں سر۔ آپ کو ایم این اے زیادہ اچھے لگتے ہیں سر جو کہ عوام سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور عوام کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں۔ سر یہ آتے ہیں یہاں پہ، وہی سوٹ کے ساتھ گھر چلے جاتے ہیں، نہ کسی سے ملنا ہے نہ کسی کو جواب دینا ہے، پھر صبح سوٹ پہن کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ہم لوگ تو سر وہاں ہمارا احتساب تو قیامت تک کا ابھی تک ہو چکا ہے۔ جب حلقے میں جاتے تو بولتے پیٹرول کا کیا ہوا، گیس کا کیا ہوا، تم تو بھائی گاڑی میں گھوم رہے، ہم تو ہمارا تو سائیکل خراب ہو گیا، ہماری تو سر حالت ہی خراب ہو گئی۔ وائنڈ اپ کریں پلیز سر چلے ٹھیک ہے سر۔ پٹیل سر بھائیوں نے بات کی کہ جی فلاں شخص بند ہے اور ان کے لیڈر بند ہیں اور سب کچھ بند ہے، یہ جو سینئر لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایک وقت تھا کہ وہی آپ کا لیڈر کہتا تھا اس کو بھی بند کر دوں گا، یہ بھی چور ہے، وہ بھی ڈاکو ہے، اس کو بھی بند کر دوں گا، اس کا بھی ٹی وی نکال دوں گا، اس کا ریڈیو توڑ دوں گا۔ اس وقت دوسرے بند تھے، آج باقی سارے باہر ہیں، وہ بند ہے، کل اس سے الٹی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو یہ پولیٹکس میں پاکستان کی بدقسمتی سے چلتا رہتا ہے، تو اس کو بیئر کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اور 2018 کا الیکشن بھی نظر میں رکھیں کہ آپ نے تنخواہ دار کی تنخواہ 39,000 سے 41,000 کر دی، تو سر ساتھ میں ان سب کو ایک ایک الماری ایک تجوری بھی تو دے، اتنا پیسہ ہی رکھیں گے کہاں؟ یہ جو خزانہ جمع کریں گے اس دور میں، تو ان سارے ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو کچھ نہ کچھ جمع کرنے کے لیے تجوریاں بھی ضرور فراہم کی جائیں۔ اب ایک وزیر صاحب ہمارے پروفیسر ٹائپ پہ ابھی موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ انتشار مت پھیلائیں، عوام کو سمجھائیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ بکرے کو سمجھاؤ کہ تمہیں ذبح کیوں کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اس کو بولو کہ سنت ابراہیمی ہے تو کیا بکرا خود ہی لیٹ جائے گا؟ یا آپ بولو عید کا دن ہے یا مجھے گوشت چاہیے، بھائی اس کو تو اپنے جان کی پڑے۔ اب غریب کو وہ کہتے ہیں آپ سمجھاؤ کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ مجھے سر یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی، اگر کسی اور کو سمجھ آتی ہے تو میں طالب علم رہوں گا ان کا۔ آپ نے سر یہ آئی پی پیز کی بجلی تو آپ خرید نہیں پا رہے، آپ کے پاس سرپلس ہے، آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں، ملک خسارے میں جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے اتنے پیسے یہ سارے ڈیمز پر کیوں رکھے، یعنی اس وقت جو بجلی موجود ہے اس کے تو آپ بغیر استعمال کیے پیسے دے رہے ہیں، اور سارے پیسے آپ نے ڈیمز پر رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آپ کا عقل ہو، کوئی آپ کی پلاننگ ہو، تو مجھے بتایا جائے کہ شاید وہ جب آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ ڈیم سے بجلی لیں گے، یا آپ واٹر ریزروائر بنا رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب سر ایک اور عجیب مذاق کیا انہوں نے کہ سولر پینل پہ کہتے ہیں ٹیکس ہم نے جو ہے نا کم کر دیا، ختم کر دیا، لیکن انورٹر پر ٹیکس رہے گا۔ اب سر بلب پر ٹیکس ختم کر دے، تار پر ٹیکس لگا دے، بغیر تار کے بلب کیسے جلے گا؟ یہ کون سا کام ہے؟ مطلب اگر آپ نے لگانا ہے تو لگائیں، لیکن ہمیں بیوقوف بنانے کی تو کوشش نہ کریں نا سر۔ ہم مانتے ہیں کہ ملکی حالات کے تحت دفاع اور داخلہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور سر اس ریکارڈ پہ کہ لاسٹ بجٹ اسپیچ میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی معیشت دان نہیں، لیکن فکس ٹیکس آپ لگائیں، آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس بار آپ نے
چھوٹے دکانداروں پر لگایا اور دیکھیں آپ کو فائدہ ہوا. میں کہتا ہوں کہ اس فکس ٹیکس کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید اوپر لے جائیں, شاید آپ کو فائدہ ہو. جناب علی, اسکولوں کی فیس بھی مہربانی کر کے فکس کی جائے. خیر یہ صوبوں کا مسئلہ ہے, وہاں بھی بات کریں گے, لیکن جو وفاق کے تحت ادارے آتے ہیں یہ غریب آدمی کا بڑا مسئلہ ہے, اس کو بھی فکس کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور سر یہ بی آئی ایس پی کو بار بار نہ چھیڑا جائے, اس کو سیاسی ایشو نہ بنایا جائے. دیکھیں سر, پانی ہمارے حصے سے ہمیں کم مل رہا صوبے کو, گیس پروڈیوس ہم زیادہ کرتے ہیں, ہمیں کم مل رہی. محترمہ کے نام کی ایک اسکیم, سر وہ اس دنیا کی بہت بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہے, اور اگر آپ کو ان کے نام سے ہی نفرت ہے, جس طرح آپ نے ایئرپورٹ کا نام چینج کر دیا, تو آپ سیدھی بات کہیں, لیکن خدا کے واسطے اس کو سیاسی ایشو نہ بنائیں. اور بار بار بے نظیر انکم سپورٹ جو کہ لاکھوں خواتین کو اپنے گھر میں عزت سے رہنے کی وجہ بنا ہوا ہے, اس کو بار بار نہ چھیڑا جائے, جس کو عالمی طور پہ ایکسپٹ کیا گیا ہے, مانا گیا ہے, تعریف کی گئی ہے, اور اس کی بنیاد پہ دوسرے ملکوں میں ایسے ماڈلز بنائے گئے ہیں جو بی آئی ایس پی سے مشابہت رکھتے ہیں. تو خدا کے واسطے ایک اچھی بڑی چیز کو نہ چھیڑا جائے. سر یہ چیئرمین ایف بی آر کا ایک اسٹیٹمنٹ کل میں دیکھ رہا تھا. سر بیوروکریسی کو اول تو ٹی وی پہ نہیں جانا چاہیے. تمام سیکٹریز, چیئرمین, ڈی جیز کے وزیر یہاں پر موجود ہوتے ہیں, ان کو پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. اور اتفاق سے بھی 6, 8, 10, 12 محکموں کے ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں, انکلوڈنگ فائنانس. بلال کیانی صاحب, میں ہمیشہ کہتا ہوں ننھی سی جان اور سارا پاکستان, سارا کام انہوں نے کرنا ہے. کل وہ لنگڑیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 پیر پہ چلنے والے ہیں یہ کبھی خوش نہیں رہتے. میں سر آپ کی توجہ چاہوں گا, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ٹی وی پہ آیا کہ یہ 2 پیر پہ چلنے والے جو ہیں یہ کبھی خوش نہیں رہتے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے, آخری بار جب میں کیبنٹ میں تھا میں نے ان کو دیکھا تو خود بھی 2 پیر پہ چل کے آئے تھے. آج کل وہ کتنے پیروں پہ چلتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن میری درخواست ہے کہ سر یہ بیوروکریسی کو ٹی وی پہ جا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ترجمان یہاں موجود ہیں, وزراء موجود ہیں, پالیسی میکر موجود ہیں, بیان دینے والے موجود ہیں, لہذا خدا کے واسطے ان کو ٹی وی سے دور رکھا جائے, ورنہ یہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کریں گے اور جو کہ ہمارے لیے باعث شرم ہوں گی اور اسمبلی کے لیے بھی باعث شرم ہوں گی. سر اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جو گزشتہ کچھ عرصے میں الیکشنز ہوئے ہمارے. اپوزیشن کچھ بھی کہے ان کا حق ہے, ٹھیک ہے, تنقید کرے, لیکن پورے پاکستان نے دیکھا کہ گلگت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کی. اب چاہیے کسی کو بھی اچھا لگے یا نہ لگے, وہ کوئی بھی ہو, لیکن جو حقیقت ہے, حقیقت تھی, وہ حقیقت رہے گی, اور اس سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے. گلگت بلتستان میں ہماری اکثریت ہے, ہمیں وہاں پر حکومت بنانے دی جائے, کوئی ہڈل پیدا نہ کیا جائے, ورنہ ساری چیزیں سبوتاژ ہو سکتی. اور آگے آپ کا کشمیر بھی آ رہا ہے, ہم اس کے لیے بڑے فکر مند ہیں. سر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو بات کرتا ہے اس سے بات کریں. اگر جو لڑائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن جو بات کرتا ہے مہربانی فرما کے اس سے بات کریں, کیونکہ اس سے ہمارے دشمن کافی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں, ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ کشمیر کو تھوڑا سا دوسری جو ہمارے علاقائی مسائل ہیں ان سے ہٹ کے دیکھا جائے اور اس پر کوئی واضح حکمت عملی کی جائے. سر اب مجھے اندازہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مجھے ٹوکیں اور میں خود سائیڈ ہونا شروع کر دیتا ہوں, سر بھائیوں نے بات کی کہ جی فلاں شخص بند ہے اور ان کے لیڈر بند ہیں اور سب کچھ بند ہے. یہ جو سینئر لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو.
کہ ایک وقت تھا کہ وہی آپ کا لیڈر کہتا تھا اس کو بھی بند کر دوں گا, یہ بھی چور ہے, وہ بھی ڈاکو ہے, اس کو بھی بند کر دوں گا, اس کا بھی ٹی وی نکال دوں گا, اس کا ریڈیو توڑ دوں گا. اس وقت دوسرے بند تھے, آج باقی سارے باہر ہیں, وہ بند ہے. کل اس سے الٹی صورتحال ہو سکتی ہے. تو یہ پولیٹکس میں پاکستان کی بدقسمتی سے چلتا رہتا ہے. تو اس کو بیئر کریں, اس کو آگے بڑھائیں, اور 2018 کا الیکشن بھی نظر میں رکھیں. کیا سر آخر میں اتنا کہوں گا سر کہ ہم جن حلقوں سے چل کے آتے ہیں سر, یہ جو ہمارے معافی کے ساتھ ہمارے وزیر خزانہ بھی اور ہمارے وزیر قانون جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ بھی, اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں جو مجھے کبھی اچھے لگتے ہیں کبھی برے لگتے ہیں, تو وہ جو ہے یہ سارے سینیٹرز ہیں. اور میرا ایک اندازہ رہا ہے سر ان ساری اسمبلیوں میں کہ سینیٹرز کا ٹون الگ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ووٹ لیے نہیں ہوتے, حلقوں میں انہوں نے جانا نہیں ہوتا, جواب انہوں نے دینا نہیں ہوتا. تو یہ بنے بنائے دانشور ہوتے ہیں. یہ بنے بنائے دانشور جو ہے یہ اپنی ہی بات کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقلے کلے انہیں سب پتہ ہے. رانا تنویر صاحب ذرا سنیے پلیز, آپ کے بارے میں بات ہو رہی جی. تو یہ جو سینیٹرز جو ہے نا سر یہ بنے بنائے دانشور ہیں. اور جب یہ آتے ہیں اسمبلی میں تو جب ان سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں انگلینڈ میں یوں ہوتا ہے, امریکہ میں یوں ہوتا ہے, میں اٹلی گیا تھا وہاں تو یہ ہو رہا تھا. او بھائی یہ پاکستان ہے یار, یہاں پہ پیٹرول چوری کرنے کے چکر میں 150 لوگ جل کے مر جاتے ہیں, تم انگلینڈ اٹلی کی بات کر رہے ہو. تو سر سینیٹرز کو چاہے وہ وزیر خزانہ ہو, ڈپٹی پرائم منسٹر ہو, میرا پسندیدہ لاء منسٹر ہو, سر ان کو الیکشن لڑوائے. ہر سینیٹر کو ایک بار ضرور الیکشن لڑائیں, انہیں لگ پتا جائے کہ عوام جوتے کیسے مارتی ہے, عوام حساب کیسے لیتی ہے, عوام جو ہے وہ اپنا کیسے احتساب کرتی ہے. پٹیل صاحب ہمارے آنریبل سینیٹر سارے قابل احترام ہیں. سر میرے لیے بھی ہے, میں نے کہا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, اور جس کے لیے کہا کبھی اچھے کبھی برے لگتے ہیں, میں دل میں تو رکھتا نہیں سر. آپ کو ایم این اے زیادہ اچھے لگتے ہیں سر جو کہ عوام سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور عوام کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں. سر یہ آتے ہیں یہاں پہ وہی سوٹ کے ساتھ گھر چلے جاتے ہیں, نہ کسی سے ملنا ہے نہ کسی کو جواب دینا ہے, پھر صبح سوٹ پہن کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ہم لوگ تو سر وہاں ہمارا احتساب تو قیامت تک کا ابھی تک ہو چکا ہے. جب حلقے میں جاتے ہیں تو بولتے پیٹرول کا کیا ہوا, گیس کا کیا ہوا, تم تو بھائی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, ہم تو ہمارا تو سائیکل خراب ہو گیا, ہماری تو سر حالت ہی خراب ہو گئی. وائنڈ اپ کریں پلیز. سر چل ٹھیک ہے سر.